پہ اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو پھر یہاں آ کر بیٹھنا سب بیکار ہے. یہیں پر نہیں، کعبے میں بیٹھنا بھی بیکار ہے، حضور کے روضے کے سامنے بیٹھنا بھی بیکار ہے، کیونکہ دل زنگ سے بھرا ہوا ہے، گندگی، کدورت، غلاظت، عیب. فرعونی گیم سے اگر لگا ہوا ہے، نمرودی افکار سے اگر وہ پھرا ہوا ہے، تو پھر اب یہ سارے جسم کو پاک کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، آدمی کو جب دل کی بیماری ہو جاتی ہے تو دواخانہ منتقل کیا جاتا ہے، آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، وینٹیلیٹرز پر رکھا جاتا ہے، بہترین ایئر کنڈیشن روم میں اس کو رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کیا ڈاکٹر صاحب علاج ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے ہاں علاج ہو رہا ہے. بولے میرے بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ بولے اب تک 70% خراب تھی، اب 30% ہے اور 40% ٹھیک ہو چکی ہے. پھر بازو سے وہی روم سے جس میں میرے بابا کو رکھا گیا، اسی روم سے ایک آدمی کو وینٹیلیٹر سے نکالا گیا اور ویل ٹیبل پر لٹا کر باہر لایا جا رہا ہے، کفن پورا مکمل اڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ بولے یہ مر چکا ہے. میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، جسم سلامت ہے، بال بھی سلامت ہے، دانت بھی سلامت ہے، ہونٹ بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، سب سلامت ہے. میں نے پوچھا یہ مردہ کیوں کہا گیا؟ کہا گیا کہ 10 منٹ پہلے اس کا دل رک گیا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل دین کا بھی یہی معاملہ ہے. جسم تو سلامت ہے، دل میں اگر کدورت ہے تو سب بیکار ہے. دل پاک ہے تو سب پاک ہے. دل اگر پاک ہے، آپ 3 مہینے سے پانی نہیں نہائے برا مت مانیے، طہارت سے ہے تو نماز کو آ سکتے ہیں. 3 مہینے ہو گئے آپ پانی نہیں نہائے. بڑی ڈیپ کی بات کر رہا ہوں، سمجھتے چلیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں عادل آباد میں نہیں، حیدرآباد کی دانشور قوم کے سامنے بیٹھا ہوں. دل اگر صاف ہے تو مسئلہ ٹھیک ہے. میرے چہرے پہ نورانیت کی انتہا ہے. آپ دیکھیں بولے واہ کیا ولی والا چہرہ لگ رہا ہے مولانا کا. اگر دل خراب ہے تو سب بیکار ہے. ایک صاحب بڑا اچھا جوتا پہن کے بیٹھے تھے، مثال دے رہا ہوں، تھوڑا پہلے موڈ بنا لیتا ہوں، بعد میں تقریر کریں گے. بڑا اچھا جوتا پہن کے بیٹھے تھے. چلے گا نا؟ مجھے معلوم ہے، میں واقف ہوں مسلمانوں سے. اچھا جوتا پہن کے بیٹھے تھے، امریکہ کا تھا، وائٹ کلر کا تھا، بہترین دکھ رہا تھا. ولیمے کی دعوت تھی. 4 دوست آپس میں سامنے بیٹھے ہوئے. ایک نے کہا میاں تمہارے بیوی کے ہاتھ کی چائے بڑی تو بڑس ہوتی ہے یار. دوستانہ ہیں، ایک دوسرے کی بیویوں کی تعریف کر رہے ہیں، مگر آپ مت کریے، کسی کی بیوی کی تعریف کرنا بری بات ہے. دوسرا دوست بولا میاں خالی تو بیوی کی تعریف، ان کی چائے کی تعریف کر رہا ہوں، ان کے اخلاق بھی اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ میں نے اتنی اچھے بہترین اخلاق والی عورت نہیں دیکھا. تیسرے دوست نے اپنے وہ جوتا پہن کے جو بیٹھا ہوا تھا، جس کی بیوی کی تعریف ہو رہی تھی، اس سے پوچھا میاں اتنی اچھی بیوی رکھنے کے بعد پھر دوسری شادی کی خواہش کیوں ہے؟ چائے بھی اچھا بناتی ہے، اخلاق والی بھی ہے، پھر تیرے دل میں دوسری شادی کی خواہش کیوں ہے؟ تو جوتے کو دیکھ کر پوچھا میاں، بتا کر پوچھا کہ میرا جوتا کیسا دکھ رہا ہے؟ بولے بہترین ہے. بولے قیمت کے اعتبار سے؟ بولے 5000 کا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے نمبر 1 کوالٹی کا ہے. مگر تم صرف باہر کو دیکھ رہے ہو، اندر کا میں جانتا ہوں. یہ اندر مجھے کاٹ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو کب نکال کر پھینکوں. ظاہر اچھا ہو تو نہیں چلے گا، باطن کا اچھا ہونا ضروری ہے. اسی کا نام صوفیت ہے. بڑی ڈیپ لے جا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھتے چلے. سمجھ گئے تو گڈ، نہیں سمجھے ویری گڈ. پیارے دوستو، اسلام بالوں کے سنوارنے کا نام نہیں، اسلام داڑھی کے سنوارنے کا نام نہیں ہے. یہ سنت ہے، اسلام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ سنت اسلام سے جوڑتی ہے. روزانہ غسل کرنا سنت ہے لیکن اسلام نہیں ہے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے، بڑی باریک بات کر رہا ہوں. سر کو تیل لگانا سنت ہے لیکن اسلام نہیں ہے. اگر کوئی شخص تیل نہیں لگایا تو آپ اسے مسلمان نہیں ہے نہیں کہہ سکتے. یا جتنے داڑھی کاٹ کر بیٹھے ہیں سنت کے خلاف کام کر کے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو پوچھوں تو آپ بولیں گے مسلمان ہے.
ہے کہ نہیں ہے مسلمان؟ جو داڑھی کاٹتے ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ میں نے پوچھا تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو مسلمان کیسے؟ تو نے آج فجر پڑھی نہ ظہر عصر نہ مغرب تھی مجھ سے، تو کسی کا مرید بھی نہیں ہے، پھر مسلمان کیسے؟ میں نے پوچھا ماں باپ سے جھگڑ کے تو نے دوسرا کمرہ لے لیا، دوسرے گھر کو لے کر بسیرا کر رہا ہے، مسلمان کیسے؟ وہ رمضان کو قرآن پڑھا تھا اب تک قرآن نہیں پڑھا، مسلمان کیسے؟ میں نے پوچھا تو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھا، مسلمان کیسے؟ تو نے کسی کو خیرات نہیں دی، مسلمان کیسے؟ پیسے رکھ کے حج نہیں کیا، مسلمان کیسے؟ تو جواب ملا جسم تو مسلمان نہیں لیکن دل تو مسلمان ہے۔ مسلمانیت کا تعلق قلب سے ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قلب پاک ہے تو سب پاک ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ حج تو پہنچ گئے مولانا، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بہترین طواف کر رہے ہیں، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا۔ ہم نے پکڑ کے پوچھا نبی کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ پلٹ کر جواب دیا وہ ہماری طرح بشر تھے۔ ہم نے کہا تو مسلمان نہیں ہوا ہے، حالانکہ کعبے کے سامنے ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، جمعہ بھی پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھا ہے، ماں باپ کو ساتھ لے کر آیا ہے، بیوی بچوں کے حق ادا کر رہا ہے، سارے کام اس کے پاس ہے، ظاہر بھی پاک ہے، اچھائی پہ اچھائی ہے، نیکی پر نیکی ہے، خیر پہ خیر ہے، بھلے پہ بھلا ہے، پھر بھی ایمان میں خطرہ ہے کیونکہ دل ناپاک ہو چکا ہے، اور دل کو پاک کرنے کا نام صوفیت ہے۔ اولیاء اللہ ظاہر کو پاک کرنے نہیں، دل کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کس لیے تشریف لائے بولیے بھائی؟ دل کو پاک کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں یوسف شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، بعض تبلیغی جماعت کے لوگ بیٹھے، برا مت مانی آپ بھی جائیے، الیاس بھائی کی نگرانی میں دعوت دے رہا ہوں۔ یوسف شریف بابا کے پاس میں گیا، دیکھا کہ جمعرات کے دن کافروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں ان کو پوچھا مسجد کو نہیں آتے آپ لوگ؟ ولی کی بارگاہ میں کیوں آتے ہو؟ کہا مسجد میں اگر جائیں گے تو امام صاحب مسجد کو دھونے کا فتویٰ دیں گے، ناپاک آ گیا ہے مسجد دھو دو، کیونکہ امام کا کام ظاہر کو دیکھنا ہے، ظاہر کو دیکھا تو فتویٰ دے گا۔ اللہ کا ولی ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھ کر فیضیاب کرتا ہے، اسی لیے اللہ کا فضل لینے کے لیے مسجد کو نہیں اللہ کے ولی کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کافر کہہ رہا ہوں، یہ کافر کی بولی ہے۔ تو پتا چلا اولیاء اللہ صرف مسلمان کو ہی نہیں غیروں کو بھی نوازتے ہیں، سب کے لیے ان کی دروازشات کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ آج ہم دل کو پاک کریں گے، یہ پاک ہے تو سب پاک۔ میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت، آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کس سے حکم ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ہے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرتے رہو بھائی؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سے حکم ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ پہلے ہمارا نام لیا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اس کے بعد دوسرا حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارا نام، ہمارا ٹائٹل پہلے ذکر کیا، اس کے بعد کہا دو حکم دیا، ایک تو تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو، دوسرا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر بعض آٹوؤں پہ لوگ لکھ لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ہائے افسوس آپ نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، شاید آپ کے عادل آباد میں بھی لکھا ہوا ہوگا۔ میں کہوں گا نادان، قرآن پوری زندگی ترجمے سے 1600 مرتبہ پڑھا، بھی تو قرآن تو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جن کے دلوں پہ اللہ نے فضل کیا ان کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔
قرآن سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایسا اگر سب قرآن سمجھ لیے ہوتے تو پھر ہر آدمی تارے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا. ہر آدمی آج چاند پہ بیٹھ کے پوری کائنات پہ حکومت کر رہا ہوتا, کیونکہ جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے وہ خدا والا, اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتی. قرآن جس کو اللہ نے سمجھا دیا, جس کو توفیق دے دی, اس کی صحبت میں بیٹھنے سے قرآن سمجھ میں آتی ہے. آپ اگر ترجمہ دیکھیں تو ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ مجھے سمجھا دیے تو میں 1 لاکھ روپے انعام دے دوں گا. نہیں سمجھا سکتے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ بات سمجھانے کی. پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ رب العزت نے پہلے کیا فرمایا, اے ایمان والو ذرا غور کیجئے ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے. بڑی جامع بات عرض کر رہا ہوں, ذرا ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے چلیں اور ذرا دل کو پاک کر لیں, دل کو دھو لیں. اب مجھے اپنا بھائی سمجھ کے سنتے چلیں, ایک اچھی بات دینا چاہتا ہوں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو, ایمان والا اس کو کہا جاتا ہے جو خدا کو ایک مانتا ہو اور نبی پاک کو عالم غیب مانتا ہو. یہ ایمان والے کی تعریف ہے. خدا کو ایک مانتا ہو, نبی کو عالم غیب مانتا ہو, فرشتوں کو نورانی اور معصوم مخلوق مانتا ہو, اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دیگر کتب اور صحیفوں کو حق مانتا ہو, 1,24,000 پیغمبروں کے حقانیت کو مانتا ہو, اور ایک دن مرنے کو مانتا ہو, پھر قبر میں زندہ ہونے کو مانتا ہو, اور میدان محشر میں اٹھنے اور پھر حساب دینے کو بھی مانتا ہو, جنت کو بھی مانتا ہو اور دوزخ کو بھی مانتا ہو. یہ ساری چیزوں کو جو مان لے وہ مومن کہلاتا ہے. ساری چیزوں کو مان لیا, کہہ دیا میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا تو ابھی نے مسلمان مومن نہیں کہلاتا. ہر چیز کا ماننا ضروری ہے. جو مان لیا وہ مومن کہلایا. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے, جب آج میرے بندو آؤ, تم نے مجھے بھی مان لیا ہے, میرے نبی کو بھی مان لیا ہے, فرشتوں کو بھی مان لیا ہے, 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھی تم نے مان لیا ہے, تم نے جنت اور دوزخ کی بھی تصدیق کر لی ہے, تم نے قیامت کے دن کے اٹھنے کو بھی مان لیا ہے, خبر میں حشر میں تمہارے حساب و کتاب کو بھی تم نے مان لیا ہے. تو میرے بندو آؤ, اب میں تم سے حکم دے رہا ہوں, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب کیا ہے, اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے, جب اذان سن لو تو نماز کو پہنچ جاؤ. رمضان کا چاند دیکھ لو تو دوسرے دن سے سحری اور روزہ شروع کر دو. جب اللہ تمہیں دولت دے دے تو ایمانداری سے اپنی دولت کا محاسبہ کر کے حج کے لیے پہنچ جاؤ. جب اللہ تمہیں صاحب استطاعت بنا دے تو 2.5% نکال کر غریبوں میں زکات تو تقسیم کر دو. اللہ رب العزت تم پر فضل کر دے تو تم غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارو. یہ تقوی ہے. نماز کا پڑھنا تقوی, روزے کا رکھنا تقوی, زکات کا دینا تقوی, حج کا کرنا تقوی, ماں باپ کی خدمت کرنا تقوی, پڑوسیوں کا حق ادا کرنا تقوی, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تقوی, ساروں کے ساتھ نیکی کرنا تقوی. ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر بولے, مولا لے تیرے حکم پر ایمان بھی لے آئے اور تقوی والے بھی بن گئے, اب تو جنت دے دے. رب نے کہا بندو اور ایک حکم میرا باقی ہے, اس پہ عمل کر لو. ہم نے پوچھا مولا کون سا حکم, تو رب نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ذرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے پوچھا مولا سجدہ آپ کو کر رہے ہیں, یہ سچے کیوں؟ رکوع کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم آپ کو آواز دے رہے ہیں, اب یہ سچے ساتھ میں کیوں؟ ہم نے پوچھا مولا آپ کو بغیر دیکھے خدائے وحدہ لا شریک مان لیے, اب یہ سچے پیچھے کیوں؟ نماز بھی پڑھ رہے, روزہ بھی رکھ رہے, حج بھی کر رہے, زکات بھی دے رہے, سارے نیک اعمال کر رہے, مولا اب سچوں کا ساتھ کیوں؟ بارگاہ الہی سے جواب آئی بندو, ایمان لانا کمال نہیں, تقوی اختیار کرنا کمال نہیں, ایمان اور تقوی کو بچانا کمال ہے, اور بچانے کے لیے سچوں کی صحبت ضروری ہے.
ایمان تو شیطان بھی لایا تھا, تقوی کی انتہا تو اس کے پاس تھی, ایمان والا بھی تھا, تقوی والا بھی تھا, کمال نہیں تھا, بچانا کمال تھا, بچا نہیں سکا. اور بچانے کے لیے اللہ نے اس کو بھی کہا تھا, ایک سچے کو میں نے پیدا کیا جس کا نام آدم ہے, اس سچے کا دامن تھام لے, سجدہ تعظیم کر لے. شیطان نے انکار کیا تو مولا نے کہا نکل جا, میں نے تجھے مردود کر دیا. حضرت آدم اس وقت نبی اعلان نہیں ہوا تھا, اللہ نے کہا تھا میں نے خلیفہ بنایا ہے, نبی بنایا ہے نہیں کہا, رسول بنایا ہے نہیں کہا, خلیفہ کہا. شیطان نے انکار کر دیا تو رب میں پوچھتا ہوں شیطان مردود ہوا کہ نہیں ہوا؟ شیطان مردود ہوا. میں پوچھتا ہوں کیا شیطان شراب پینے کی وجہ سے مردود ہوا؟ کیا زنا کی وجہ سے مردود ہوا؟ کیا چوری کی وجہ سے مردود ہوا؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے مردود ہوا؟ کیا ڈکیتی کی وجہ سے مردود ہوا؟ کیا گناہ کی وجہ سے مردود ہوا؟ خدا کی قسم کوئی گناہ شیطان نہیں کیا, نہ شراب پیا, نہ زنا کیا, نہ چوری کیا, نہ بدکاری کیا, نہ ماں باپ کی نافرمانی کیا. پھر مردود کیوں ہوا؟ ارے اللہ کا بندہ تھا, اللہ کو خدا مانتا تھا, پھر مردود کیوں ہوا؟ سچے کا دامن تھوڑا تو مردود ہو گیا. سچا کون تھا؟ آدم تھا. انکار کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. تو کیا ہوا؟ مردود ہو گیا. تو مولا کائنات کا پہلا سبق, پہلا درس اپنے بندوں کو بتا کر بتا رہا ہے, مجھے خدا ماننا کمال نہیں ہے, تو نہیں مانا تو زمین میں دھسا کے منوا لوں گا. ایک قوم خدا کو خدا نہیں مانتی تھی, نیچے سے اٹھایا آسمان پہ لے گیا. آج کل لوگ سائنس پڑھ کے جا رہے ہیں, لوگ بغیر پڑھے کے چلے گئے تھے, وہاں سے پھینک دیا, زمین میں دھنسایا. بولا میں کون؟ سب بولے تو خدا. میرے کو خدا ماننا کمال نہیں ہے, تو نہیں مانا تو میں منوا لیتا ہوں. میرے محبوب کو محبوب ماننا کمال ہے, ان کو محبوب ماننا کمال ہے, مجھے خدا ماننا کمال نہیں ہے. تیرے گھر میں جو بوڑھا اور بوڑھی ہے ان کو ماں باپ سمجھ کے سر جھکانا کمال ہے, مجھے خدا ماننا کمال نہیں ہے. تیرے بیچوں بیچ دو پیر والا, دو ہاتھ والا, نورانی چہرے والا جو نبی رہتا ہے اس کو امام الانبیاء ماننا کمال کی بات ہے. مجھے خدا کون نہیں مانے گا؟ تو دیکھ کے بھی مانے گا, نہیں دیکھ سکا تو بغیر دیکھے کے بھی اب تو مجھے مان لے گا. میں منٹوں میں تیری سانس بھی بند کر سکتا ہوں. تو اگر میرے کو نہیں سمجھا تو کرنول کے جنگل میں لے کے جا کے تیرے کو انگار لگا دے سکتا ہوں. پھر تیری جگہ پہ جس کو چاہے اس کو بٹھا بھی سکتا ہوں, اتار بھی سکتا ہوں. میں خدا ہوں, جو چاہے کر سکتا ہوں. خدا کو خدا ماننا کمال نہیں ہے, سو بیچ مانتے. پورے باہر جتنے ٹھہرے پوروں سے پوچھ لو آپ, خدا کے ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہے. عیسائی بھی خدا کو خدا ماننے تیار ہے, یہودی بھی خدا کو خدا ماننے تیار ہے, کافر بھی خدا کو خدا ماننے تیار ہے, مجوسی بھی تیار ہے. خدا کو خدا ماننا کمال نہیں, خدا کے محبوبوں کو محبوب ماننا کمال کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بولے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ذرا غور کرتے چلیے. ہم پوچھے مولا یہ سچے لوگ ہے کون؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھو آپ, ذرا میں محبت سے سمجھا رہا ہوں, آپ پیار سے سمجھ جاؤ. میں ڈیپ جا کے آتا ہوں, آپ سمجھ گئے تو اچھا ہے. کھلے کھلے باتیں نہیں, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا نہیں. تکلیف دینا کسی کو مقصد نہیں ہے, بات سمجھنا مقصد ہے. یہ سچے لوگ ہے کون؟ ارے باپ رے باپ, بڑا مسئلہ ہے بھائی. اللہ تعالیٰ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ فرمائے تو ہر جماعت والا بول رہا ہم لوگ سچے ہیں.
آپ قادیانیوں کو پوچھئے قرآن قسم پہ دے کے کعبے کا غلاف اڑا کے پوچھئے ارے تو سچا ہے؟ انہیں بولتا خدا کی قسم تو کعبے کے اندر بھی بٹھا کے پوچھا تو میں یہ بولوں گا میں سچا ہوں. آپ شیعوں کو جا کے پوچھئے شیعہ بھی بولے گا میں سچا ہوں. لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. آپ جا کر مہدویوں کو پوچھئے وہ بولے گا میں سچا ہوں. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بھوروں کو پوچھئے وہ بولے گا میں سچا ہوں. پارسیوں کو پوچھئے وہ بولے گا میں سچا ہوں. اب تھوڑا قریب آتا ہوں. دور دور سے ہو رہی تھی بیٹنگ, ذرا قریب سے سنگلز لیتے ہیں. جماعت اسلامی والوں کو پوچھئے وہ بولیں گے ہم سچے ہیں. تبلیغی جماعت والوں کو پوچھئے وہ بولیں گے ہم سچے ہیں. آپ آئیے اور قریب آ جاتے ہیں. اہل سنت والوں کو پوچھئے وہ بیچارے بھی بولیں گے ہم لوگ بھی سچے ہیں. میں کسی جماعت کا نہیں ہوں, بازو بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. پوروں سے پوچھ لے بھائی آپ سچے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ سچے ہیں. بولے خوب سچے ہیں. اللہ کو پوچھے یہ وکونوا مع الصادقین, اتنے سچے ہیں مارکیٹ میں کس کے پیچھے جانا؟ یہاں تو سچوں کی منڈی لگی ہوئی ہے حضرت. ہر جماعت والا بول رہا ہے کہ میں سچا ہوں. مولا جاؤں کس کے پیچھے؟ ان کے پیچھے گیا تو وہ مولانا کفر کا فتویٰ, ان کے پیچھے گئے تو وہ مولانا کفر کا فتویٰ, ان کے پیچھے گیا تو یہ مولانا کفر کا فتویٰ. ابھی الیاس بھائی بتا رہے تھے ممبر رسول سے ہے فتوے. اب کون سے فتووں سے کس سے بچوں میرے مولا؟ سچا کون ہے تو بتا دے. واہ, قربان جاؤ جی اللہ کی رحمت کے بتا دیا. اللہ رب العزت وکونوا مع الصادقین کہا. اگر اللہ وکونوا مع الصادقین کے بجائے وکونوا مع النبیین کہتا, نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو پورے علماء مسجد میں بولتے تھے وہ نبیوں کا دور ختم ہو گیا, ان کو چھوڑو اب ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہتا وکونوا مع الشہداء, شہیدوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو ہر آدمی کہتا تھا وہ شہیدوں کا دور ختم, امام حسین ختم تو سب ختم, ان کو چھوڑو ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اللہ رب العزت وکونوا مع النبیین وکونوا مع الشہداء وکونوا مع الصالحین نہیں کہا, بلکہ وکونوا مع الصادقین اس آیت میں کہا. کیونکہ وکونوا مع الصادقین ایک ایسا لفظ ہے جب نبیوں کا دور چل رہا تھا تو انبیاء کرام سچے تھے. سچائیت کا مرکز, سچائیت کا جھنڈا انبیاء کے ہاتھ میں تھا. جب آخری پیغمبر سرکار مدینہ تشریف لائے, آپ نے نبوت والا جھنڈا بازو رکھ دیا. آپ پردہ فرمائیں تو اللہ کے نبی نے نبوت والا جھنڈا تو رکھا, لیکن سچائی والا جھنڈا ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیے. کہا میں جا رہا ہوں, نبوت تو جائے گی لیکن صداقت نہیں, صداقت ابو بکر کو دے کر جا رہا ہوں. ابو بکر جا رہے تو کہہ رہے میں جا رہا ہوں, صداقت نہیں عمر خطاب کو دے رہا ہوں. عمر خطاب کہہ رہے میں جا رہا ہوں, صداقت نہیں جائے گی. عثمان غنی کو دے رہا ہوں, عثمان غنی کہہ رہے میں جا رہا ہوں, صداقت نہیں جائے گی. میں علی المرتضیٰ کو دے رہا ہوں, علی المرتضیٰ کہہ رہے علی جا رہا ہے لیکن علی کی اولاد نہیں جائے گی. قیامت تک علی کی اولاد رہے گی, اولاد میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. یہ صداقت اولیاء اکرام کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ ذرا بولو بھائی. ایک صاحب بولے نہیں مول صاحب غلط بول رہے, ہماری جماعت میں صداقت ہے. بولے مول صاحبوں کو بہت شوق رہتا اپنی اپنی جماعت کے لیے لڑنے کا. ہم لوگ اہل سنت کے واسطے لڑے ہی نہیں آج تک. خدا کی قسم اہل سنت کو نہ کسی عالم نے سنبھالا, نہ کسی مرشد نے سنبھالا, نہ کسی مولوی نے سنبھالا, نہ کسی مفتی نے سنبھالا, نہ کسی قاضی صاحب نے سنبھالا.
نہ کسی پیسے والے نے سنبھالا، اہل سنت کو نبی اور نبی کی آل نے سنبھالا. خدا اور خدا کے نبی نے نبی اور نبی کی آل نے سنبھالا ہے. بس بہت خطرناک فتنے آئے اس اہل سنت کے اوپر، بعد میں آئیں گے وہاں پہ. پہلے ادھر یہ روٹ صاف کر لیتے ہیں. کریں گے. آپ تو ہے نا فجر تک، ہے نا؟ بالکل. میں یہاں آنے سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا تھا. میں بولا نہیں، موڈ خراب ہو جائے گا. تھکن میں جو مزہ آتا ہے وہ آرام میں نہیں آتا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے حکمت سے کلام کیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایک جماعت والے بولے سچوں کی جماعت تو ہم ہیں جی، ہم ہی 6 سچے بولے. ہم بولے مول صاحب اگر آپ سچے ہیں تو آپ بولو آپ کی جماعت کب بنی. ہم لوگ ہاں اگر پڑھے لکھے رہتے تو وکیلا بنتے تھے. ہم لوگ دینی تعلیم پڑھے بلکہ مولویاں بن گئے. ہم پوچھے مول صاحب اگر آپ سچے ہیں تو بولو آپ کی جماعت کب بنی. بولے 70 سال ہوا. ہم پوچھے 70 سال سے سچے پیدا ہوئے تو 1330 سے پورے جھوٹے تھے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. نہیں، جماعت اسلامی بنی، مولانا مودودی صاحب بنائے، مودودی صاحب کا انتقال ہوا، 70 سال بنے. بس جماعت اسلامی اس سے پہلے تھی نہیں. بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں مول صاحب بولے تو 3 دن عادل آباد میں رک جاتا ہوں. خدا کی قسم کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میرا نبی میرے ساتھ ہے. اور آگے بڑھیں گے. ایک صاحب بولے ہم لوگ سچے ہیں. ہم بولے مول صاحب آپ پیدا کب ہوئے. بولے میں نہیں جی، ہماری جماعت سچی ہے. بولے جماعت کب پیدا ہوئی. بولے 80 سال ہوا. کیا نام ہے تمہاری جماعت. بولے اہل حدیث. کتنے سال ہوا. اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھی مول صاحب. ہاں جی ریئل بول رہا ہوں. تھیچ نہیں اہل حدیث. اب کے بچے پورے یہ 80 سال ہوا مول صاحب. عبداللہ بن باز کی قائم کی ہوئی جماعت ہے. سعودی عرب بن کے بمشکل 100 سال 125 120 سال ہو رہا. اس کے بعد عبداللہ بن باز صاحب کو ان لوگ جو ہے بولے یہ ہے ہمارا پٹھا. ٹھہرا کر کے تشہیر کرے. انہوں کعبے میں خطبہ دینے لگا. لوگاں پوچھے کون با. بولے تو اہل حدیث کے امیر صاحب با. 80 سال ہوا مول صاحب. کھینچ کے اندر سے ریکارڈ نکالے تو 100 سال ہوا ہوں گا. برا نہ کو مانو، ذرا اور قریب آ رہا ہوں. برا نہیں مانتے نا با. تبلیغی جماعت بن کے 150 سال ہو رہا با. 1855 تبلیغی جماعت کی ایجاد. ان لوگ بول رہے ہیں ہم لوگ سچے. تو ہم پوچھے مول صاحب 1250 سال میں پورے جھوٹے تھے. ایک مثال دیتا ہوں. شادی خانے والے صاحب پریشان نہیں مت ہونا چاہیے. ایک صاحب جو ہے شادی خانہ خریدنے کے واسطے باہر آ کے ٹھہرے. ایک خریدنے کے لیے آئے تو باہر ہی ایک آدمی روک لے کے بولا یہ میرا ہے. بولے ڈاکومنٹ بتاؤ. رجسٹری ڈاکومنٹ دکھایا. یہ نام، یہ شادی خانہ، یہ پوزیشن، یہ نمبر، یہ لوکیشن، یہ نقشہ اس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. باہر ہی ٹھہرے، یوں جھانک لیے، بات کر لیے. 2 لاکھ. صاحب آپ یہ خریدے، یہ رجسٹری ہو کتنے سال ہو رہا. بولے 10 سال. یہ اچھی بات ہے. کتنے 2 لاکھ. بولے 2 دن کے بعد آ کے دے دیتے ہم آپ کو. 2 دن کے بعد دینے آئے تو ہوا کیا، اور ایک دوسری پارٹی ٹھہری ہوئی ہے، اس کا نے اور بھیانک ڈاکومنٹس ہے. وہ جو 2 دن پہلے تھا انہیں بھاگ گیا. یہ نئی پارٹی ٹھہری ہوئی ہے. انہیں آ کے دیکھا کدھر. بولے تو اندر 2 لاکھ دے کے شادی خانہ لینا. بولے نہیں ہوتا اس کا، انہیں جھوٹا تھا. میں ہوں سچا، میرے پاس ہے ڈاکومنٹ. بولے مول صاحب آپ کب سے یہاں ٹھہرے ہوئے، آپ کب سے. بولے دیکھو انہیں کتنے سال کے بتا. بولے 10 سال کی رجسٹری تھی. بولے میرے پاس 30 سال کی ہے. ارے باپ رے باپ. دیکھو
دیکھنے والا سمجھا واقع انہیں غلط ہے انہیں سچا, کیونکہ اس کے پاس ڈاکومنٹ 30 سال پرانے ہیں. بھائی دل کو تکلیف ہو رہی تو بول دو, بات بدل دیتا ہوں. نہیں ہو رہی نا, خدا کی قسم میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, حق بیان کر رہا ہوں. سمجھ میں آیا تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہدایت کا سامان جمع ہو جائے گا, کیونکہ آج ہمارے بھائیوں کا جلسہ کرنے کا مقصد ہدایت پہنچانا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کیجیے, اس کو پوچھے بھائی آپ 30 سال پرانے ہیں, آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے, رجسٹری ڈاکومنٹ ہے؟ بولے جی ہاں رجسٹری ڈاکومنٹ ہے, 30 سال پرانی رجسٹری ہے. بولے صحیح, آپ صحیح, انہیں غلط تھا. بات ہوئی کتنے میں؟ بولے 5 لاکھ. بولے اچھی بات ہے, 2 دن کے بعد لے لیجیے, ہم 2 ہی چلائے تھے, 3 بعد میں لا لیں گے. جا کے پھر 2 دن کے بعد آئے تو دیکھے تو کیا ہے, اور ایک صاحب ٹھہرے انہیں بھی بھاگ گیا. پوچھے صاحب آپ کون؟ بولے میں اس شادی خانے کا مالک ہوں. بولے رجسٹری کب کی ہے؟ بولے 70 سال پرانی ہے. ارے باپ رے باپ. اجی حضرت کس کو سچا سمجھتے ہیں آپ؟ سچے کی تشریح کر رہا ہوں. یہ سب باتیں باہر ہی چھوڑے گیٹ کے. ایک دن انہوں رات میں گھس کے آ گئے گھر خریدنے والے, آ کے دیکھے تو آفس میں اصل مالک بیٹھا ہوا ہے. اس کو پوچھے صاحب آپ کون؟ بولے میں اس کا مالک. صاحب اب یہ رجسٹری نکو بتاؤ آپ, یہ رجسٹری سب کے پاس دیکھ رہا ہوں میں, یہ ٹوپی, یہ داڑھی, یہ گھٹے میرے کو سب کے پاس دکھ رہے ہیں. یہ اسٹیمپا نکو. ارے کیا جلدی جلدی سمجھ آ رہے بھائی آپ؟ بولا مجھے یہ کوئی اسٹیمپ نہیں چاہیے. بولے پھر کیا چاہیے؟ لنک ڈاکومنٹ بتاؤ. پوائنٹ نوٹ کیا جائے. باہر والا رجسٹری تو بتا رہا تھا, لنک ڈاکومنٹ نہیں تھا. 70 سال پہ جا کے رک گیا, اس کے آگے کا ریکارڈ نہیں ہے. اس کو پوچھا, اس کے آگے کا 80 سال پہ جا کے رک گیا, اس کے آگے کا ریکارڈ نہیں ہے. اس کو پوچھا 150 سال پہ رک گیا, آگے کا ریکارڈ نہیں ہے. اندر آ کے دیکھا اہل سنت کا امام بیٹھا ہے, نبی کا غلام بیٹھا ہے, اہل مصطفیٰ بیٹھا ہے, نبی والا بیٹھا ہے. پوچھا لنک ڈاکومنٹ بتا, اگر تو جنتی ہے, تو سچا ہے تو لنک ڈاکومنٹ بتا. کہا دیکھ میرا ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے, اس کا ہاتھ اس کے مرشد کے ہاتھ میں ہے, اس کا ہاتھ اس کے مرشد کے ہاتھ میں ہے. ارے 14ویں پیڑ میں دیکھ میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے, غوث اعظم کا ہاتھ 8ویں پشت میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ لنک ڈاکومنٹ ضروری ہے صاحب. ہندوستان میں رجسٹری کسی بھی مکان پہ ہو سکتی ہے. یہ ہندوستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا. ایک مکان پہ 6 نہیں, ایک خبر پہ بھی 6 رجسٹریاں ہو سکتے یہاں پہ. یہاں کچھ بھی ہو سکتا حضرت. لنک ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے. خدا کی قسم بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سوائے اہل سنت کے کسی بھی جماعت کے پاس لنک ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہمارا پتہ پوچھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم ہماری پیشانی پہ محمد الرسول اللہ تک کی لنک ڈاکومنٹ لکھی ہوئی ہے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں. یہ لنک ڈاکومنٹ ہے. خدا لے آؤٹ میں جا کے آپ پوچھیں سروے نمبر, بولتے کہ پورا نکلتا ڈاکومنٹ آپ کا. پٹا بولو, ہم آپ کو پوچھتے مرشد کا نام, نقش بندی. ارے باپ رے باپ, میاں وہ سب بند کرو, یہ کھولو. اتنا آسان ہے ہمارا پٹا نکالنا. پیارے بزرگ اور دوستو, اب لنک ڈاکومنٹ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, یہ صرف اہل سنت والجماعت میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ برا نہیں ماننے تو تھوڑا اور قریب لے کے جاتا ہوں. میں ڈرتے ڈرتے جا رہا ہوں, ذرا بے جھجک جاؤں. سبحان اللہ. بعد میں ٹینشن تو نہیں نا, میں چلے جاؤں گا میرے بھائیوں کو ٹینشن تو نہیں نا. واہ, اشرف علی تھانوی صاحب بھی مرید بناتے تھے, ان کا بھی چشتی اور صابری سلسلہ ہے.
रशीद अहमद गंगोही साहिब भी मुरीद बनाते थे। मैं अशरफ अली थानवी साहब की खबर पे गया, वहां भी आज भी चादर बिछाते मजार पे। सही कह रहा हूं मौल साहब, आज भी चादर उनकी मजार पे बिछाते, खबर पे उनकी। मैं पकड़ के उन लोगों को पूछा, अरे मियां दूसरों की मजारों पे चादर देखे तो फतवे लगा दिए, तुम लोग बिछा लेके बैठे ना यार। तो बोले मुल साहब, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते, चबाने के कुछ और होते। बोले पूरा टाइटल दे रहा हूं, समझते चलना। देखो भाई, हम लोग ओरिजिनल प्योर सुन्निया, और अल्लाह जब हिदायत देना चाहता तो हिदायत दिल को देता, आसार चेहरे पे नजर आते। कहां थे बोलो? हजरत उमर जब तक ईमान नहीं लाए थे तो लोग हजरत उमर को देख के डरते थे। जब हजरत उमर ईमान लाए तो सहाबी नहीं, यहूदी डर रहा था। सहाबी से पूछा, कल तक जिस उमर से डरते थे आज बाजू बैठ रहा है, बात क्या है? तो कहा, कल तक जिससे डरते थे वो काफिर का दिल था, आज गुलाम मुस्तफा हो गया है। तो हिदायत जब मिलती है तो चेहरा बदल जाता है। पॉइंट नोट किया जाए, हिदायत के आसार चेहरे पे नजर आते हैं। आप घर में गए, घर में देख रहे हैं बीवी जान डरे हुए हैं, आप परेशान हो गए, आज कहीं को डरी है मेरी बीवी, कहीं को डरी हुई है मेरी बीवी, कहीं को डरी। बीवी पूछी, मैं बोली च नहीं, आप कैसा समझे? आप बोले बेगम आप बोलने की क्या जरूरत है, आपका चेहरा बता रहा। तो मतलब ये हिदायत तो बहुत बड़ी चीज है, दिल में एक छोटा डर भी रहा तो नहीं छुपता। ईमान कहां से छुपेगा? हिदायत कहां से छुपेगी? चेहरा देख के खिस्सा समझ जाना। अब मर्जी आपकी, आपकी मर्जी भाई। टाइटल बताना हमारा काम है, लेसन लिखना और समझना आपका काम है। एक साहब कश्मीर से आए, और एक साहब अफ्रीका से आए, और एक साहब लंदन से आए, और एक साहब अमेरिका से आए। चारों को लाके सामने ठहरा करे, पूछा कौन? मौलवी साहब पूरे अहले हदीसा दिख रहे। आई, चार अलग अलग मुल्क से आए, एक गोरा है, एक काला है, एक नीला है, एक पीला है। चारों के चेहरे अलग, चारों की कैफियत अलग, चारों का मुल्क अलग, चारों का मिजाज अलग। आपको पूछे तो आप बोल रहे मुल्क साहब अहले हदीस दिख रहे। मैं पूछा कैसे पहचाने? बोले मुल्क साहब जो यहां होता नहीं या झलकता। बोले धोखा खाने की जरूरत नहीं है जी। हुजूर इरशाद फरमाए, अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। अल्लाह हर एक को आईना बना के सामने रख दी है, तू सामने वाले को खुद देख ले, समझ जाते, को समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो अलगर्ज प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हालत ये हुई, माहौल ये बना कि आज मुआशरे में लोग हमारे अंदर दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, नए नए अशकाल में, नई नई सूरतों में। हमारे पास टोली चौकी में एक जमात पैदा हुई, अभी छिल्ला भी नहीं हुआ, छट्टी भी नहीं हुई। हाँ जी मुल साहब, नया ही नाम रखे उन लोग, जमातुल मुस्लिमीन कहते। अब मतलब इन्हीं मुसलमान, अब तक जो थे मुसलमान अभी काफिर थे पूरे। हुजूर इरशाद फरमाए, हुजूर के कौल पे तो यकीन है ना, मुझ पे टेंशन मत लो, मैं नबी का कौल सुना रहा हूं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। यकूनु फी आखिरी ज़मानी अद्दज्जालूना व कद्दाबून, क़यामत के करीब तुम्हारे सामने चंद झूठ बोलने वाले, चंद गुमराह करने वाले लोग पैदा होंगे, तुम्हारे सामने आएंगे। हदीस सुना रहा हूं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। अद्दज्जालूना व कद्दाबून, व दज्जालून गुमराह करने वाले, व कद्दाबून झूठ बोलने वाले होंगे।
اور جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو رامائن، بھگت گیتا، وید، پریت لے کر نہیں آئیں گے. یکون فی آخری زمانی الدجالون وکذابون یاتونکم من الاحادیث، میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے. کس کو لے کر آئیں گے؟ حدیثوں کو لے کر آئیں گے. آج پورے فرقے والوں کی مسجد کو آپ چلیے، ہر ایک کی ممبر پر حدیث اور قرآن کی کتاب رکھی ہوئی ہے. الدجالون وکذابون، وہ تم کو گمراہ کرنے آئیں گے، جھوٹ بولیں گے. یاتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے. حضور فرما رہے ہیں لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی خطرناک حدیثیں ہوں گی جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے کبھی بابا نے سنا ہوگا، نہ کبھی دادا نے سنا ہوگا. ایسی حدیثوں کو لے کر آئیں گے. تھوڑا سا الیاس بھائی اجازت دے تو ایک تشریح کرتے ہوئے چلتا ہوں. ہمارے پاس حیدرآباد میں تبلیغی جماعت کی جانب سے پاکستان کے ایک مرشد صاحب کو بلایا گیا. ذوالفقار نقشبندی ان کا نام تھا. نقشبندی تھے مگر نقشبندی نہیں تھے. بات سمجھ گئے نا؟ ان کو پتا چلا، سروے کرے ان لوگ، اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے، 40 دن، 4 مہینے، 6 مہینے پیدل پھرائے. پلٹ کے دیکھا تو اہل حدیث والا جھپکا مارا، جیب میں ڈال لیا. بیٹھ، کہاں پھر رہا میں؟ ادھر ادھر. حوالہ ہوگا کیوں مار رہا کھٹے؟ بولا ادھر دیکھا درگاہ کو جا رہا، ارے انہیں درگاہ کا جا رہا، پکڑو، ادھر کی جیب میں ڈال لیا. جیب میں ڈال کے اندر حدیث 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 حدیث. انہیں بھی پریشان، انہیں بھی پریشان. تو اب ان لوگ ایک سسٹم شروع کیے، بولے مرید بناؤ. بولے افتتاح کیسے کریں گے؟ بولے پاکستان کے مرشد کو بلاؤ. پاکستانیاں تو ہے پوری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں، کہاں کب بم پھوڑنا ہے ان لوگوں کو معلوم ہے. بولے ذوالفقار نام کا ایک بم لاؤ، پھوڑو حیدرآباد میں. حاجی حضرت جب پھٹا تو سنیاں پورے پریشان ہو گئے. کیسا پھٹا دیکھیے، ان کے الفاظ سنا رہا ہوں. 2 بڑی خطرناک چیزیں. ذوالفقار نقشبندی صاحب بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، مرید اپنے مرشد سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرنا چاہیے، اگر اس کو کمرے میں سے نکالا جائے تو دیکھنے والے دوسرے مریدین پریشان ہو جائے، مرید نکل رہا ہے کہ مرشد نکل رہا ہے. اتنی ڈیپ کی بات ہو رہی ہے. کل تک یہی مریدوں کو کافروں کا فتویٰ لگانے والے آج مرید کو پیر کی شکل میں اور بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مرشد نائب رسول ہوتا ہے. اما آج تک پورے مرشدہ مل کے اہل سنت میں اتنی بڑی بات نہیں بولے، حضرت 4 دن میں اتنے خطرناک باتیں شروع کر دی ہے. دوسرے دن جامع نظامیہ کا دورہ، ارے باپ رے باپ، اور ایک خطرناک بم، تاکہ یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ جامع نظامیہ کو بھی لائک کرتے ہیں، جامع نظامیہ والے ہما کو لائک کرتے ہیں، ہم لوگ دونوں دوستاں ہیں. پورے ٹی وی چینلوں پہ نیوز میں بتا دیا گیا ذوالفقار نقشبندی صاحب جامع نظامیہ کا دورہ کر رہے، پورے چینلوں پہ ریلیز کر دیا گیا. سارے سنی لوگ پریشان ہو گئے، بس درگاہ والے مشائخوں کے بچے گئے، ذوالفقار نقشبندی صاحب کے مرید بھی ہو گئے. جاتے وقت بول کے گئے ماحول بنا کے دینا میرا کام تھا، سنبھالنا تم لوگوں کا کام ہے. پوروں کو سمجھا دے کے چلے گئے. حضور فرمائے تمہارے پاس آئیں گے، تم کو خبردار رہنا ہے. حق لوگوں کو آج پہچاننا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جاؤ، مجھے موقع ملا ذوالفقار نقشبندی صاحب سے بات کرنے کا. میں ایک ہی بات پوچھا، حضرت میں آپ کی بڑی عزت کر کے آپ کو مرشد سمجھ کے آیا، میں نقشبندی ہوں، ٹھیٹ پیور زبردست نمبر 1 کوالٹی کا پیالہ پیا ہوا ہوں، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. بولے کیا سوال ہے؟ ولی خبر میں زندہ ہے نہیں ہے پوچھا.
اولیاء کا روپ لے کے آئے تو ولیوں کے تعلق سے پوچھا تو بولے اپن دیکھے چنینا جی کیسا بول سکتے زندہ ہے نہیں ہے. بولے میں بولا پوری دال تھی مول صاحب, نیچے تھا کالا ہلو نکال لیا. میں بولا اجی مول صاحب یہ اہل سنت کو ختم کرنے کے لیے اکبر جیسی ذات پیدا ہوئی, دین الہی بنا کے یہ بال کو نہیں جھنجھوڑ سکا. میں بولا مول صاحب آپ پاکستان سے آئے تو کیا ہوتا, آپ آسمان سے بھی آئے تو یہ اہل سنت کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اہل سنت یہ کسی درگاہ والے کے نام پہ نہیں, محمد الرسول اللہ کے نام پہ جمی ہوئی ہے. جب تک نبی زندہ ہے خدا کی قسم اہل سنت زندہ ہے. اس کا کوئی کچھ کر سکا نہیں اور قیامت تک کوئی کچھ کر سکتا بھی نہیں. آپ پوچھیں گے کیا مول صاحب کیا بات بول رہے ہیں آپ, کتنے کی لوگ آپ پورے گمراہ ہو رہے ہیں. ہمارے نصرت بھائی پرسوں اجمیر شریف گئے تھے, آپ پوچھئے ہر سال محنت ہو رہی, کم ہو جانا نہیں. اجمیر کو آنے والوں کی تعداد نہیں. میں جب گیا تھا 6 سال پہلے تو 7 لاکھ تھی, اب نصرت بھائی سے پوچھئے 15 لاکھ تھی. مطلب لوگوں کی محنت کرنے پہ کم ہونے کے بجائے اللہ کا ولی پکڑ پکڑ کے بلاتے چلے جا رہا. تم لوگ ان کے پیچھے نکو جاؤ, ادھر آؤ بول کے. اولیاء اللہ کا تصرف ختم نہیں ہوتا. اولیاء جس کو بچانا ہے بچا لیتے, جس کو نہیں بچانا ہے لائٹ لے کے چھوڑ دیتے جاتے. ایک صاحب میرے سے پوچھے, میں ذرا موڈ میں ہوں بھائی, برا نہ کو مانو, وہ دنوں کے بعد موڈ بنا. ایک صاحب مجھ سے پوچھے مول صاحب اہل سنت حق پہ ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو میں بولا قرآن حدیث سنا ہے تو تیرے کو سمجھ میں آتی کہاں میرے بھائی. حق پہ ہے, ایک بات سمجھاتا ہوں, سمجھ میں آئی تو سمجھ, نہیں تو واپس دے دے, بعد میں کہیں تو بھی بول لیتا ہوں. تو بولے مول صاحب ذرا بولیے کیا ہے. دیکھو ایک ہول سیل شاپ ہوتی ہے, ایک ریٹیل. عادل آباد میں بھی ہوں گی, ہمارے حضرت تو ہول سیل ڈیلر ہیں. ایک ہول سیل شاپ ہوتی ہے اور ایک ریٹیل. ہول سیل شاپ والا دکان کے سامنے بچے کو کھڑا نہیں کرتا, ریٹیل والا کھڑا کرتا, آئیے صاحب آئیے صاحب آئیے صاحب آئیے صاحب. 2 دکان ایک کے بازو ایک ہے. ہول سیل والا کسی کو ٹھہرا نہیں کر رہا, ریٹیل والا ٹھہرا کر رہا. ہم پوچھے کیا مطلب, یہ دکان والا ایک ایکسٹرا نوکر رکھا اور انہیں نہیں رکھتا, کیا مطلب؟ بولے وہاں ریٹیل ہے, ریٹ زیادہ رہتا, پکڑ پکڑ کے بلانا پڑتا, یا ہول سیل ہے نہیں بلائے تو بھی آتے. بولے یا لنک ڈاکومنٹ ہے, بلانے کی ضرورت نہیں. پوائنٹ نوٹ کیا جائے, یہاں لنک ڈاکومنٹ ہے, بلانے کی ضرورت نہیں. جنت کا مالک یہاں ہے, کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. اب جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے پکڑ پکڑ کے بلاتا ہے, پکڑ پکڑ کے بلا رہا ہے, پکڑ پکڑ کے بلا رہا ہے. ہم نے کہا ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں, جنت چاہیے تو محمد رسول اللہ ہمارے پاس ہے. جس کو جنت چاہیے یہاں آئیے, نہیں چاہیے آپ کی مرضی, ہمیں کوئی خواہش نہیں آپ کو پکڑ کے لے کے جانے کی. چاہیے تو آپ آئیے, کوالٹی چاہیے تو آپ آئیے, ورائٹی چاہیے تو آپ آئیے. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ حق ہونے کی علامت ہے. تو اس کو بات سمجھ میں آئی, بولا مول صاحب بعد میں بات کرتا ہوں, چلا گیا. تو میں ذوالفقار نقشبندی صاحب کو پوچھا, میں نقشبندی ہوں, اولیاء کرام زندہ ہیں مزارات میں؟ جواب دیا وہ کون دیکھے بابا. بولے تو میں نے کہا حضرت پھر آپ مرشد نہیں ہیں, کیونکہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مرشد وہ ہے جو 2 گز زمین کے اندر کی خبر بولے. 2 گز زمین کے اندر کی خبر بولے وہ مرشد ہے. میں نے کہا آپ مرشد نہیں ہیں, آپ حق پہ نہیں ہیں. میں نے کالا دانا چن کے نکال لیا, آپ لائٹ لے لیجئے, جائیے, اللہ حافظ. پیارے بزرگ اور دوستو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے اولیاء اللہ مزارات میں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم زندہ ہے. اور میں اپنا عقیدہ سنا رہا ہوں, سمجھ میں آئی تو آئے عادل آباد کے بھائیوں رکھ لو, نہیں سمجھ میں آئی تو لائٹ لے لو, مجھے واپس دے دو, میں حیدرآباد لے جاؤں گا. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ کافر بھی خبر میں زندہ ہے, یہودی بھی زندہ ہے, عیسائی بھی زندہ ہے, مجوسی بھی زندہ ہے, مشرک بھی زندہ ہے, گنہگار بھی زندہ ہے, ولی بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے خبر میں.
آپ بولیں گے یہ کیا مول صاحب اتنے خطرناک باتیں نہیں, ولی کچھ ماننے تیار نہیں ہے, تم کافروں کو بھی زندہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک شریف مسلمان تھا, رات میں پیتا تھا, دن میں لوگوں سے ڈرتا تھا, صرف رات میں چھپ چھپ کے پیتا تھا. جمعہ کی نماز پڑھنے محلے کی مسجد کو گیا, جمعے کو جمعہ پڑھتا تھا, اتفاق سے 2 رکعت کا مسلمان تھا, ذرا جلدی پہنچ گیا. مول صاحب کا بیان چل رہا مسجد میں, یہی اجمیری سرکار کا مہینہ تھا, غریب نواز کا. مول صاحب لے کے ٹرینہ بھر بھر کے جا رہے ہیں اجمیر کو, ان کو آئی آؤٹن. جمعہ کے دن کھڑے ہو کے بولے یہ سب مردہ ہے, خبر میں کوئی زندہ ہے ہی نہیں, سب مردہ ہے. بولے سب مر گئے, مٹی میں مل گئے, غارت ہو گئے, ہڈیاں گل گئے, چمڑے گل گئے, سب گل گئے. وہ لوگ سنے نہیں سنے, کس کو کیا ہوا نہیں معلوم, مگر یہ جو ڈرنکر گیا تھا 2 رکعت پڑھنے, اس کو بڑا فائدہ ہوا وہ بیان کا. انہیں روزانہ رات میں 3 روپے کی پاکٹ لیتا تھا, 6 روپے کی. اس دن کیا کرا, جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر کو نہیں گیا, ڈائریکٹ شراب خانے کو چلے گیا. جا کے شراب خانے پہ 30 روپے نکال کے دیا, بڑی حماقت سے بولے آج 30 کا بوٹل دیا جائے. انہیں دینے والا پریشان, میں تیرے کو پیا شروع کرے, جب سے دیکھ رہا ہوں 6 روپے کی پاکٹ پیتا, وہ بھی رات میں. آج دن کے دوپہر میں 30 روپے کا بوٹل کیوں لے رہا؟ بولے تو دے بھائی, تیرے کو کیا معلوم, تو ابھی ہمارے مذہب کا نہیں ہے, دے دے. بولے 30 روپے کا بوٹل لے لیا, وہیں ٹھہرے ٹھہرے پورا ڈبل 2 سانس کے اندر مار دیا. مار کے اب ڈھل لیتے جا رہا, مسجد کے سامنے سے جا رہا, مسجد کے صدر صاحب پکڑ لیے. ارے میاں تم بھی پیتے؟ بولا مول صاحب روزانہ پیتا ہوں, آج پکڑے گئے ہوں. بولا کب پیتے تھے؟ بولے رات میں پیتا تھا. پھر آج دن میں کیوں؟ آپ کے صدقے جاؤں, آپ کے قربان جاؤں, کیا خطیب صاحب کو رکھے آپ مسجد میں؟ ان کے بیان کا اثر ہے یہ. بولے پریشان ہو کے پوچھا خطیب صاحب کے بیان سے یہ اثر کیسا ہوا؟ تو بولا آپ کے خطیب صاحب جمعے میں بیان کرے نہیں, خبر میں سب مردہ ہے, خبر میں سب مردہ ہے, خبر میں سب مردہ ہے, چلا چلا کے بولے. میں چھوٹی پاکٹ رات میں چھپ کے وہ خبر کے عذاب سے ڈر کے پیتا تھا, اب جب خبر میں مردہ ہے تو عذاب کا ڈر ہی نہیں, اس لیے دن میں پی رہا ہوں. ڈر تھا خبر کا, اب وہاں مردہ ہے, فرشتہ مارتا, میں بولتا ہوں مارتے جا, اگر انہیں تھک کے رک گیا تو میں اس کو مارتا ہوں. بھائی مردے کو ڈر کہے گا جی؟ عثمانیہ دواخانے میں روزانہ مردے ایکسیڈنٹ کے پہنچ رہے, ڈاکٹر صاحب مارے, کھوپڑی نکال لیے, ڈاکٹر صاحب مارے, کھوپڑی نکال لیے, مردہ اٹھتا نہیں اٹھتا. ٹانگ ٹوٹ گئی, مردہ اٹھتا, گردہ نکال لو, مردہ اٹھتا. اٹھنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. بولا مول صاحب میں کو یقین تھا خبر میں زندہ ہوتے, ڈر ڈر کے وہ 6 کی پی رہا تھا. صدقے جاؤں, یہ مول صاحب کے قربان جاؤں, کیا پیاری بات بتا دیے. بولے آج سے تھا سو ڈر بھی نکل گیا, اب ڈبل دن بھر رات بھر پیتے رہیں گے. اگر غلط بیان کرے تو اتنا برا اثر ہوتا. دیکھو مول صاحب, آج ہم جو بھائی, اگر آپ مثال کے طور پہ آپ گناہ سے بچے ہوئے ہیں, زنا سے بچے ہوئے, چوری سے بچے, کیوں؟ عذاب ہونے والا ہے. اب آپ بول دیے مردہ ہے تو مردے کو مارو. بیٹی آ رہی, بابا کا جنازہ ہے, چڑیا پھوڑ دے رہی اوپر, بابا نکو ماں تکلیف ہو رہی, ذرا ہلو مار, نہیں بولتے. میرے پیارے بھائی مطلب یہ ہے کہ تکلیف زندے کو ہوتی ہے, مردے کو نہیں. تو اسی لیے خبر میں گناہگار کا زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ گناہوں کی سزا دی جائے. کافر کا زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ کفر کی سزا دی جائے. یہودی کا زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ نبی کا کلمہ نہ پڑھنے کی سزا دی جائے. آپ پوچھیں مول صاحب, گناہگار, خطاکار, سیاکار, یہودی اور کافر زندہ ہو اپنے گناہ اور کفر کی سزا کے لیے, تو پھر ولی کی
پوری زندگی اللہ اللہ کرتے کرتے گزار دیا، دیدار خدا کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے ذوالفقار نقشبندی صاحب سے کہا حضرت ولی زندہ ہوتا ہے۔ آج نصرت بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی، دل کو ٹھنڈک ملی، یقین مانی۔ ابھی ہمارا ڈسکس چل رہا تھا تو میں نے ذوالفقار نقشبندی صاحب کا ذکر نصرت بھائی کے سامنے کیا تو بتائے مول صاحب انہوں بڑے آدمی ہیں، اپن تو کچھ نہیں بول سکتے، لیکن اگر وہ حقیقت میں اللہ والے ہوتے یا اللہ والوں سے نسبت ہوتی تو وہ احمد آباد اور گجرات بعد میں جاتے، غریب نواز کے دربار میں پہلے جاتے ہیں۔ بڑے دل کو تسلی ٹھنڈک پہنچی آج آپ کی بات سے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اولیاء اللہ سے تعلق اور نسبت رکھنے والوں کا معاملہ ہی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ اب ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ کچھ بے چینی تو نہیں نا بھائی؟ بیان کروں اور ایک 5-10 منٹ آخری بات سن لیجئے۔ جی جی اچھی بات ہے، ضرور انشاءاللہ، ضرور 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 تشریف ہوں گی انشاءاللہ۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ بیٹھ جائیے، بیٹھیے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سماعت فرمائیے، ادھر دیکھیے بھائی، ادھر دیکھیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھڑاوے چھوڑے اور بائیں پیر کا کھڑاوا حضرت غوث پاک لیے اور ہوا میں پھرکا دیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں، آپ ادھر رہیے، اتنا بڑا آدمی آپ کے سامنے شیر کی آواز نکال کے بیٹھا اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت غوث پاک نے کھڑاوا پھینکا، مریدین جا کر بازو میدان میں ڈھونڈ رہے ہیں، کھڑاوا نہیں مل رہا ہے، اور ایک صاحب کے گھر پہ دیکھے وہاں بھی کھڑاوا نہیں مل رہا ہے، اور ایک صاحب کے گھر پہ دیکھے وہاں بھی کھڑاوا نہیں مل رہا ہے۔ مریدین بڑے پریشان ہوئے، حضرت کا کھڑاوا گیا کہاں؟ ادھر دیکھ رہے نہیں مل رہا ہے، ادھر دیکھ رہے نہیں مل رہا ہے، ادھر دیکھ رہے نہیں مل رہا ہے، تو گیا کہاں؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آگے کھڑاوا نہیں ملا۔ ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ، ایک جماعت غوث پاک کے پاس آئی، وہ جماعت کا امیر اپنے سر پہ رکھ کر لے آ رہا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مریدین پورے دیکھ کر پریشان ہو گئے، بولے ایک مہینہ پہلے ہمارے حضرت یہ کھڑاوا پھینکے تھے اور کھڑاوا نہیں مل رہا تھا، اور اب یہ کھڑاوا یہاں پر کہاں سے آیا، آپ کے پاس کہاں سے ملا؟ تو کہا سنیے، یہ کھڑاوا ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غیب سے ملا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک مہینہ پہلے ہم حضرت غوث پاک سے ملاقات کے لیے ملک شام سے نکلے تھے، ہم آ رہے تھے، راستے میں ہمیں کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ ہم پر قتل و غارت گیری کا معاملہ سجا رہے تھے، ہم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے حضرت غوث پاک کو آواز دی، اغثنی یا غوث اعظم، اغثنی یا غوث اعظم، ہم نے آواز دی، آواز دینا تھا، وہ کھڑا ہوا ہواؤں میں اڑتا ہوا آیا، ڈاکوؤں کے سر پر مارنے لگا، قاتلوں کے سر پر مارنے لگا، قاتل گر گئے، اور ہم سمجھے کہ یہ کھڑا ہوا کسی اور کا نہیں، ہم نے جس کو مدد کے لیے پکارا ہے اسی غوث اعظم کا کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہم تعظیماً اسے اٹھا کر لے آئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے ولی کے تصرف کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ چاہے تو عراق میں بیٹھے ملک شام میں مریدوں کو بچا لے۔ ولی کا اتنا پاور ہوتا ہے، ولی اتنی قوت والا ہوتا ہے، ولی اتنا اتھنٹک ہوتا ہے،
ولی اتنی عظمت والا ہوتا ہے کہ وہ عراق میں بیٹھتا ہے، ملک شام سے پکارنے والے کو بچا سکتا ہے۔ تو آج عادل آباد کا مسلمان اگر پکارے اور بغداد کے غوث اعظم کی مدد آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اجمیر والے پیر کی مدد آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ کا ولی مدد کر سکتا ہے۔ ایک صاحب ایسی پوچھے، ارے میاں مول صاحب رات میں ایک عجیب بم ڈالے بنے، کیا؟ غوث پاک پھینکے کتے کھڑا ہوا 1 مہینے کی دور کی اتنی دور جا کے گرا کتے، نئے باتاں کر رہے مول صاحبہ۔ تو 2-4 لوگ مجھ سے پوچھے کیا مول صاحب ایسا ہو سکتا غوث اعظم پھینکے اور کھڑا ہوا گیا؟ تو میں بولا ولی پھینکے اور چلا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، 100% ہو سکتا ہے۔ مول صاحب کوئی مثال؟ تو میں نے کہا دیکھو آپ کے بھائی آسٹریلیا میں ہیں، کہاں ہے بھائی ذرا بولیے؟ آسٹریلیا میں ہے، اور آسٹریلیا سے آپ کے بھائی صاحب آپ کو فون کر کے بول رہے ہیں کہ میاں میرے سرٹیفکیٹس الماری میں رکھے ہوئے ذرا فیکس کر دو۔ کیا کر دو؟ فیکس کر دو۔ آپ گئے الماری میں سے سرٹیفکیٹ نکالے اور ٹیلی فون اسٹڈی فیکس بوتھ گئے، وہاں پر آپ نے بھائی کے سرٹیفکیٹ کو ڈالا۔ آپ پلٹ کر جا رہے ہیں تو فیکس والا کہنے لگا بھائی آپ یہ آپ کے سرٹیفکیٹ لے کے جائیے۔ بولے نہیں یہ تو بھائی کو بھیج دینا نا آسٹریلیا۔ تو بولے سرٹیفکیٹ نہیں جاتا، سرٹیفکیٹ کا زیروکس جاتا۔ بولے سرٹیفکیٹ؟ بولے وہ تو یہی رہتا۔ یوں ڈالے مشین میں اور یوں نکل گیا۔ آسٹریلیا سے بھائی کا فون آ گیا، میاں شکریہ بہت بہت سرٹیفکیٹ مل گئے۔ آئی انہیں پریشان ہو گیا، ابھی یہ گئی نے سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں چاہیے، مشین میں یوں گئے یوں آئے، اور انہیں بھائی فون کر رہے مل گئے۔ پریشان ہو کر پوچھا بھائی کیسے ملے؟ بولا میاں تم نے جو فیکس کیا بس وہ فیکس کی وجہ سے مل گئے۔ بولے بھائی اوپر کی لائن کیا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ۔ ٹیلی کرا تو برابر ہے۔ بولے تیلگو میں ہے کہ انگلش میں؟ بولے انگلش میں۔ پریشان ہو گیا۔ وہی سرٹیفکیٹ، وہی نام، وہی کاپی، وہی زیروکس ایز اٹ از آسٹریلیا میں نکل گئی۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ۔ تو ہم نے پوچھا فیکس مشین کس نے بنایا؟ جواب ملا کسی انگریز نے بنایا۔ انگریز پر خدا نے فضل کیا تو انگریز اتنا کمال والا ہو گیا کہ ایک فیکس مشین بنایا جو یہاں کا پیپر، انڈیا عادل آباد کا پیپر آسٹریلیا پھینک سکتا ہے۔ ارے جب خدا کا فضل کسی غیر مسلم پر ہو وہ یہاں کا پیپر وہاں پہنچا سکتا ہے، اللہ کا ولی اگر یہاں کی نالین وہاں پہنچا دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ غیر مسلم کر سکتا ہے، اللہ کا ولی کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ میں ایک صاحب سے پوچھا ولی زندہ ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں مول صاحب لائٹ لو۔ بولے میں بولا کئی کو کیسا رہتے مول صاحب خبر کے اندر زندہ؟ تو میں پوچھا تم پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے کہاں تھے؟ بولا امی کے پیٹ میں تھے۔ زندہ تھے مردہ؟ تو بولے زندہ تھے۔ میں بولا وہ خبر تھی کہ کمرہ؟ وہاں بھی لائٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہے۔ اجی خدا کا شکر ہے یہ خبر تو بھی ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے 6 فٹ کی۔ ماں کی جو 1 فٹ کی خبر ہے وہ تو چل بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، سو بھی رہی ہے، لیٹ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، شاپنگ بھی کر رہی ہے، ولیمے اور نکاح خانیوں کے دعوتیں بھی چل رہی ہے، رشتہ داروں عزیزوں اقارب سے ملنا بھی ہو رہا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ جو اللہ کا ولی خبر میں ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے عقیدوں پر قائم رہو۔ بہت سارے فتنے، بہت سارے انتشارات آتے رہیں گے، ہم کو بگاڑتے رہیں گے، ہمیں کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے، رسول اللہ کے غلام، ہمیشہ حق پر رہیے، سچائی کا ساتھ دیجئے، دین پر قائم رہیے، نئے نئے فتنوں کا انتشار کا شکار مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں نیک توفیق اور ہدایت نصیب فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں پریشانیوں مصیبت اور رنج و الم آفات و بلیات سے دور فرما, ہمیں دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما, تیرے نبی کے چاہنے والے عاشقوں دیوانوں غلاموں میں ہم کو شامل فرما لے. اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے, رحمت کے دروازے کھول دے, سچائی کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہم کو آنے والے ہر فتنے سے بچا, ہر عذاب سے بچا, ہر ٹینشن سے بچا, ہر مصیبت سے بچا. اے اللہ ہم تیرے اور تیرے نبی کے دیوانے ہیں, تو ہماری حفاظت فرما. تیرے نبی پاک کے صدقے میں ہم کو گناہوں سے بچا لے, ہم کو مصیبتوں پریشانی اور رنج و الم سے بچا لے, دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما لے. جس مقصد سے یہ اجتماع منعقد کیا گیا اس کو قبول فرما لے, اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا سامان جمع فرما, تیرے نبی کی غلامی اولیاء اکرام کا صدقہ ہم کو عطا فرما. اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اور ضروری دعا ہے.